وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيَ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ کیا بہترین تعلیمات ہمیں اور آپ کو دی گئی ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کا تعلق رمضان سے جوڑ دیا گیا ہے کہ رمضان میں اگر اللہ سے دعائیں کی جائے تو اللہ دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یعنی دعا صرف رمضان ہی میں نہیں بلکہ پوری زندگی کی جائے اللہ قبول کرے گا، قبول کرے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر، جب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے، رب العالمین کہاں ہے، تو آپ بیان کر دیجئے اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ ابھی پکارنے والا اپنی پکار کو، فریاد کرنے والا اپنی فریاد کو رکھ نہیں پاتا کہ پروردگار عالم ابھی زبان سے ادا نہیں ہوئی۔ اللہ نے بیان فرمایا فلیستجیبوا لی، اللہ رب العالمین اس کی فریاد کو قبول کر لیتا ہے، کر لیتا ہے۔ کیا پتا چلا کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگا جائے، بولو ہاں دیکھیے پڑھے لکھے آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ، یہاں کے لوگ بڑے سمجھدار ہیں، زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ بڑے باشعور ہیں۔ ڈائریکٹ مانگا جائے، سیڑھی اڑی کا بولو، لفٹ کا، ارے بولو لفٹ کا۔ اچھا، اب مثال دنیا دیتی ہے، لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ توحید پر جب بات آئے تو کچھ زیادہ بولی جائے، تو بیان کر دے رہا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے لوگ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں ان تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے ان کے کارکنوں سے، ان کے لوگوں سے، اس کے پیون سے، اس کے قریبی سے ملنا پڑتا ہے۔ تو یہ بات تو صحیح ہے کہ دنیا کے بڑے لوگوں تک پہنچنے کے لیے ان کے جو حواری مماری ہوتے ہیں ان کا واسطہ لیا جاتا ہے، لیکن وہی بات فٹ کر دیتے ہیں کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے بزرگوں کا، قبر والوں کا اور اسی طرح سے اولیاء اللہ کا واسطہ بولو لینا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو آدمی کے ذہن میں بات فٹ ہو جاتی ہے کہ جب اتنے بڑے آدمی کے پاس پہنچنے کے لیے ان کے کارندوں کا واسطہ لیا جاتا ہے تو اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ رب العالمین سے ملنے کے لیے تو اولیاء اللہ کی ضرورت پڑے گی۔ بولو ایسا صحیح ہے؟ ارے بولیے، لفٹ کا سہارا نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ دنیا کے لوگوں کی مثالیں اللہ کے لیے کیا کرو، مت دو، مت دو۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ رب العالمین ساری کائنات کا خالق، مربی و پالنہار ہے۔ پڑھ لو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، پوری توحید سے بھرپور ہے، کیا کیا تفسیریں کیے جائیں۔ اسی لیے معاملہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ سے سیدھا مانگا جائے، اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو تمام انبیاء کی زندگی پڑھ لو، صحابہ کی زندگی پڑھ لو، سب پتہ چل جائے گا۔ وہ غار میں جو چھپے تھے، غار میں جو چھپے تھے، 3 لوگ گئے تھے، انہوں نے کس چیز کا واسطہ دیا تھا؟ بولو، کسی بابا کسی پیر کا نہیں، اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا تھا۔ اسی لیے اللہ کو منانے کے لیے، اپنی گناہوں پر ندامت کے لیے، اپنی نیکیوں کا، اپنے کار خیر کا اللہ سے واسطہ دے کر کے دعائیں مانگو۔ پروردگارا بہت سے بڑی بڑی مصیبتوں کو، بہت بڑی بڑی پریشانیوں سے اللہ کیا کرے گا؟ ہم سب کو نجات دے گا۔ تو یہ ہے اللہ سے مانگا جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیسے؟ بولو ہاں، ڈائریکٹ مانگا جائے، ہم جیسے ملا مولوی کا واسطہ نہ لیا جائے۔ اللہ نے صاف طور سے قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔